اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا آج کا عنوان اب تم اور میں باقی رہ گئے ہیں۔ عبد الرحمن ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو مسجد نبوی میں مستقل رہتے ہیں۔ عبد الرحمن مسجد نبوی میں رہنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں۔ عبد الرحمن یہاں رہنے والے تمام لوگوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مسجد نبوی میں رہنے والوں میں سے کسی کو بلانا چاہیں تو عبد الرحمن کے ذریعے ہی بلاتے ہیں۔ عبد الرحمن بتاتے ہیں، میں 3 دن فاقے سے رہا، یہاں تک کہ میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں چلتے چلتے گر جاتا تھا۔ بچوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عبد الرحمن دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں مسجد پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں موجود لوگ سرید کھا رہے تھے۔ میں بڑی مشکل سے ان تک پہنچا اور ان کے ارد گرد گھومنے لگا کہ وہ مجھے دیکھیں اور کھانے میں شامل کر لیں، لیکن ایسا ہوا نہیں اور کھانا ختم ہو گیا۔ پیالے کے کناروں پر تھوڑا سا سرید باقی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جمع کیا، اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر مجھے کہا، بسم اللہ پڑھ کر اسے کھاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، میں اس نوالے کو کھاتا رہا یہاں تک کہ میری بھوک ختم ہو گئی۔ محمد بن مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انصار کی طرف سے کہا ہے، اللہ کے رسول، جب انصار کی کھجوروں کے پھل تیار ہو جائیں تو ہر باغ والا کھجوروں کا ایک ایک خوشہ مسجد نبوی میں رہنے والوں اور دوسرے مسکینوں کے لیے صدقہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اس پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ مسجد نبوی میں رہنے والوں کی مشکلات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کی ایک جھلک یوں ہے۔ عبد الرحمن کا بھوک سے برا حال ہے، لیکن عزت نفس کی وجہ سے اس کا اظہار کرنا گوارا نہیں۔ کبھی بھوک کے مارے زمین پر پیٹ کے بل لیٹتے اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں۔ آخر کار ان کے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے۔ عبد الرحمن یہ واقعہ یوں سناتے ہیں، میں اس راستے کے قریب بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ گزرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ابو بکر ابن ابو قحافہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ قریب آنے پر میں نے ابو بکر سے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر مجھے دیکھیں تو شاید میری بھوک کا اندازہ کر لیں۔ ابو بکر نے مجھے اس آیت کے حوالے سے سمجھایا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمر بن خطاب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان سے بھی ایک سوال پوچھا، عمر بھی سمجھا کر چل دیے۔ اب اللہ کا رسول اسی راستے پر چلا آ رہا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اباہر۔ میں نے کہا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دودھ سے بھرا پیالہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں نے آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اباہر، جاؤ اور مسجد میں رہنے والے تمام لوگوں کو بلا لاؤ۔ مجھے ان لوگوں کو بلانا اچھا نہیں لگا۔
میں نے سوچا آخر یہ دودھ ہے ہی کتنا، اگر سب لوگ آ گئے تو دودھ مجھے نہیں ملے گا، میں بھوک سے بے حال ہوں، لوگوں کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیں گے اور میں دودھ کا پیالہ ان لوگوں کو دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے میں سب کو بلا لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پیالہ لو اور انہیں پینے کے لیے دو۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مجھے تو اپنی بھوک شدید تنگ کر رہی تھی۔ میں نے وہ پیالہ ایک صحابی کو دیا، اس نے دودھ پی کر پیالہ مجھے واپس دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر میں نے دودھ والا پیالہ دوسرے صحابی کو دے دیا۔ ہر صحابی دودھ پی کر پیالہ مجھے واپس کرتا رہا اور میں اسے اگلے صحابی کو بھوک پیاس مٹانے کے لیے دیتا رہا، یہاں تک کہ پیالہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، عبد الرحمن۔ میں نے کہا، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم اور میں باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران بار بار مجھ سے کہتے رہے، اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ میں نے کہا، اب نہیں، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اب میں مزید نہیں پی سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے وہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کی تعریف کی اور اس کا نام لے کر باقی دودھ خود پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے روزانہ ملاقات کرتے اور ان کی دل جوئی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کریم کا فرمان ہے، میرے رسول پر ایمان لانے والو، خاص طور پر مدد کے حقدار یہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں کام کے لیے وقف ہیں۔ یہ دین کے کاموں میں مصروفیت کے باعث کہیں جاتے ہیں، نہ یہاں رہتے ہوئے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچتے ہیں، اس لیے ناواقف لوگ ان کی خودداری دیکھ کر انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم میں سے جو انہیں اور ان کے حالات کو جانتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، ان کے چہروں سے ان کی ضرورت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گڑ گڑا کر یا پیچھے جا کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم ان مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے جو مال خرچ کرتے ہو، اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا، بے شک اللہ کریم سب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 273۔ اس جگہ مستقل رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رابطہ رکھنے والے صحابی عبد الرحمن بن صخر دوسی کو دنیا ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ کو پیار سے ابو ہر یا ابا ہر کہتے ہیں۔
ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ یعنی 5374 احادیث روایت کی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ اپنا زیادہ وقت مسجد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتے ہیں، جبکہ باقی صحابہ کو روزگار اور گھر کے معاملات بھی نمٹانے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں صفہ سائبان یا چھت والی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ اصحاب صفہ کہلائے۔ سعد ابن ابی وقاص، خبیب بن عدی اور سلمان فارسی بھی اہل صفہ کے ساتھ چبوترے کے نیچے رہتے رہے۔ ابو ہریرہ جنگ خیبر سے پہلے ایمان لائے، یعنی 7 ہجری سے پہلے۔ اصحاب صفہ کی اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے لے کر خیبر فتح ہونے تک مدینہ منورہ آئی۔ اصحاب صفہ کا ذکر ابو ہریرہ کے بغیر نامکمل ہے۔ پڑھنے اور سننے والوں کی دلچسپی کے لیے ابو ہریرہ کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعجاز احمد کی لکھی ہوئی آسان اردو زبان کی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع، کیا تم ہمارے حق میں فیصلہ دو گے؟ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخسانہ بشیر کی آواز میں۔